اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے لیے انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو میں نے 5 نصیحتوں کا ذکر کیا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھوں میں گنوائیں اور ساتھ میں ان پر عمل کرنے کے لیے بتایا، کہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صحیح مسلمان اور مومن بننا چاہتا ہے تو ان 5 چیزوں پہ عمل کرے۔ وہ 5 نصیحتوں میں سے میں نے 1-2 کا ذکر پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر کیا تھا، اور باقی جو ہے انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈال کے اس کو پورا کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا یہاں پہ بیٹھنا اور جو کچھ بھی میں بیان کروں اس پر عمل کرنا، یہ سب اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں بار بار میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہر بندے کی ضرورت ہے، اور یہ زندگی کے اصول ہیں۔ جو بات زیادہ اہم ہوتی ہے میرے بزرگوں بھائیوں، وہ قرآن کا بھی یہ اصول ہے کہ وہ قرآن بھی اس چیز کو بار بار یاد کرواتا ہے اور بتاتا ہے۔ اس لیے میں بھی آپ کو پھر یاد دہانی کرا دوں کہ وہ 5 نصیحتیں یہ تھیں کہ پہلی ان میں سے یہ تھی کہ اتق المحارم تکن بدنناس، کہ اگر کوئی بندہ زیادہ عبادت گزار اور پکا بندہ مومن بننا چاہتا ہے تو پھر وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جائے، تکن عبد الناس، تو پھر وہ بندہ عبادت گزار بن جائے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ عبادت بھی کرتا پھرے، اگر اس کو موقع ملے تو وہ ڈانس بھی دیکھتا رہے اور پھر شراب بھی پیتا رہے، زنا بھی کرتا رہے، یہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا بھی ہے اور عبادت بھی کرنا ہے۔ دوسری نصیحت جو تھی کہ اللہ کی تقسیم پہ بندہ راضی ہو جائے۔ دیکھیے کہ اگر یہ چیزیں انسان کے علم میں ہوں تو وہ پھر گلے اور شکوے نہیں کرتا، کہ جب اس پہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر اللہ سے شکوے نہیں کرتا کہ ربا یہ مجھ پہ ہی مصیبت آنی تھی، یا میرے پر ہی بیماری آنی تھی، اور یہ معاملہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، بلکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو میں نے تقسیم کر دیا ہے یہ ہے بھی کیا ہے کہ یہ تقدیر ہے، یہ اللہ کا فیصلہ کہ جو آپ کے ساتھ ہونا ہے آپ یہ سمجھ لیں، یہ دیکھ لیں کہ یہ جو میرے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے، آیا یہ میری کسی غلطی کی وجہ سے تو نہیں ہے، یا میرے کسی گناہ کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ بندہ یہ بھی دیکھ لے، صرف یہی نہیں ہے کہ اگر کسی بندے پہ بیماری آ گئی یا کوئی اس پہ کوئی مشکل وقت آ گیا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ وہ گلہ اور شکوہ کر لے اپنے رب کے ساتھ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پہ جو بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی تقسیم سے راضی ہو جائے، جو بھی معاملات اس کے ساتھ پیش آئے وہ اس پہ صبر کرے۔ یہ 2 نصیحتیں ہو گئیں جس پہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر آپ لوگوں کو بتایا تھا، اور تیسری یہ تھی کہ وَأَحْسِنْ
إلى جارك تكن مؤمنا، کہ جو بندہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تو فرمایا تکن مؤمنا، وہ بندہ پکا مومن بن جاتا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میرا کوئی نہ میری یہ بات ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر یہ میری باتیں ہوں تو آپ اس کو دیوار کے ساتھ ماریں، اس پہ عمل نہ کریں، بلکہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ واللہ لا یؤمنون، واللہ لا یؤمنون، خدا کی قسم اٹھا کے اللہ کا فرمان ہے، اور نبی پاک کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ وہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش نہیں آئے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ اسلام کا معیار کیا ہے۔ اسلام کا معیار یہ ہے کہ انسان کے مومن بننے کے لیے اللہ کے نبی پاک نے یہ شکیں ہمیں بتائی ہیں، یہ نصیحتیں ہمیں بتائی ہیں کہ اگر تم نے مومن بننا ہے تو پھر یہ ان چیزوں پہ عمل کرو۔ میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم عبادت کسی اور چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن عبادت تو ہر وہ کام ہے کہ جو نبی پاک کے طریقے اور عمل جو نبی پاک نے ہمیں بتایا ہے، وہ طریقے پہ جو بھی آپ عمل کریں گے وہ عبادت بن جائے گی۔ میرے خیال میں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ انسان کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، اس کا کام کرنا، اس کا کھانا پکانا، اس کا پڑھنا، اس کا پڑھانا، یہ سارے کا سارا عبادت بن سکتا ہے، لیکن وہ کس طرح کرے گا؟ ظاہری بات ہے ایک بندے نے کام بھی کرنا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ وہ سارا دن اور ساری رات قیام اللیل کرتا رہے، نہیں، بلکہ وہ اس نے کام بھی کرنا ہے، لیکن وہ اس کا کام ہی عبادت بن سکتا ہے۔ وہ کس طرح بن سکتا ہے؟ وہ اس طریقے سے کام کرے کہ جس طرح اللہ کے نبی پاک نے اس کو کام کرنے کا بتایا۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ چھوٹے کام جو ہیں یہی بڑی بڑی نیکیاں اللہ کے نامہ اعمال میں داخل کروا دیتی ہیں بندے کو۔ اس لیے فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اگر تم مومن بننا چاہتے ہو، صحیح پکے مسلمان بننا چاہتے ہو، تو پھر اپنے پڑوسیوں میں خیال کرو۔ اسلام کا معیار یہ ہے کہ اگر تم نے مومن بننا ہے، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں ان کا نام کیا ہے، ہم کون ہیں؟ ذرا بتائیے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں نا، تو ہم کن کی تقلید کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ ذرا دیکھیے کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتے، کہتے ہیں کہ میرے گھر کا جو پڑوسی تھا وہ ایک نوجوان تھا، اور مجھے پتا بھی ہے کہ وہ کام کون سے کرتا ہے، وہ اپنے دوستوں کو بلاتا اور رقص و سرور کے محفلیں، گانے بجانے کے محفلیں سجاتا، جس کی آواز میرے کانوں میں پڑتی، لیکن میں پھر بھی اس کو کچھ نہیں تھا کہتا۔ یہ کون ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے؟ ان کی باتیں کہتے ہیں کہ میرے کانوں پہ آواز بھی پڑتی لیکن میں کچھ نہیں تھا کہتا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اس گلی سے اس وقت کا گورنر جو تھا وہ گزرا اور ساتھ میں سپاہی گزرے، اور جب اس کے کانوں میں وہ گانے اور بجانے کی آواز سنائی دی تو سپاہی کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ اس کو پکڑا اور جیل میں ڈال دیا۔ رات گزری، صبح پتا چلا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو کہ میرے پڑوسی کو سپاہی اور گورنر جو ہے وہ لے گئے ہیں اور جیل میں داخل کر دیا ہے، خود جاتے ہیں۔
جیل کے اندر جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ آپ نے میرے پڑوسی کو اٹھا کے لے آئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ گورنر کہتا ہے کہ آپ اچھے انسان اور ہمارے امام ہیں، ہمیں یہ بات ناگوار گزری ہے کہ یہ اس کا جو کام ہے اور گانا بجانا اس کا جو ہے، اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لہذا آپ اس کا چھوڑ دیں۔ جناب ان کے کہنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیں۔ اب وہ بندہ کیا کہتا ہے میں جان بوجھ کے گانے بجانے کی آواز کو بلند کرتا تھا اور آپ کی عبادت میں خلل آئے، اس لیے میں زیادہ آواز کو بلند کرتا، میں آپ کو تکلیف دیتا، لیکن ایک رات میں جیل میں گیا تو آپ میری سفارش کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے کہ میں آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، آپ میرا کیا کر رہے ہیں؟ مجھ پہ احسان کر رہے ہیں۔ کہا کہ یہ میری تعلیم ہے، وہ تیری تعلیم ہے۔ جناب یہ کہنے کی دیر ہے، جناب اس بندے نے سب کچھ چھوڑا اور توبہ کر کے جناب عبادت گزار کر۔ یار ہم سے دیکھ کے کوئی بندہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ کافر ہمیں دیکھ کے مسلمان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہمارے معاملات، ہمارے کام اس طرح سے نہیں ہوتے۔ میں اگر آپ کو بتاؤں ہم سے زیادہ سچے عیسائی ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، معاملات صحیح کرتے ہیں، دھوکہ فریب نہیں کرتے۔ آپ کا تجربہ زیادہ ہے، میں جو بات کر رہا ہوں آپ کے تجربے سے بھی کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں مسلمان فراڈ کرتا ہے، ان سے معاملات نہ کرو۔ یار ہم تو اس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے عدل کر کے بھی دکھایا ہے اور عدل کا حکم بھی دیا۔ ہم کہاں پہ پھر رہے ہیں؟ تو پڑوسی کو جناب یہ احسان اس کے ساتھ کیا اور وہ توبہ طائب ہو گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک عالم گزرے، وہ اپنے گھر کی جو چھت تھی ان کی وہ کچی تھی، اور جب بھی بارش آتی تو پانی کے قطرے زمین پہ گرتے، تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ استاد جی اگر آپ چاہیں تو ہم پیسے ڈال کے آپ کی چھت کو پکی کر دیتے ہیں۔ یہ جو کیڑے مکوڑے بھی چھت سے آتے ہیں اور یہ پانی بھی آتا ہے، یہ آپ پکا کر لیں۔ بڑے دور اردیش لوگ ہوتے ہیں، ذرا دیکھیے، کہا کہ اگر میں اپنے چھت کو پکا کر لوں تو میرے پڑوسی کیا کہیں گے کہ ان کا گھر پکا ہو گیا ہے اور ہمارے گھر علیہ السلام نے منع نہیں کیا کہ کوئی اپنا گھر پکا نہ کرے، لیکن بات کتنی دور اندیش کی ہے کہ یار وہ کیا کہیں گے۔ اور ایک بزرگ تھے جناب، صابن نہیں تھے ہوا کرتے پہلے، تو انہوں نے ایک دفعہ اپنے پڑوسی کی دیوار سے مٹی یوں ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا اور دھو لیا، لیکن بعد میں پتا چلا کہ میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار سے مٹی لی ہے۔ تو ایک سال نہیں کئی سال روتے رہے رب کے سامنے، اور جب یہ آیت آتی کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا کہ رب یہ نہ کہہ دے کہ تو مجرم ہے، تو مجرم مومن ہو جا، اس لیے میں کیا ہوں یہاں پہ میں روتا ہوں کہ میں نے ایک مٹی دیواروں والی جو مٹی ہے صرف میں نے ہاتھ لگایا ہے۔ یہ بات جب اس کے پڑوسی کو پتا چلا کہ آپ صرف اس وجہ سے رو رہے ہیں، جناب دیکھو کتنی دور اندیش بات ہے، صرف ہاتھ لگایا پڑوسی کی دیوار کو تو کہا کہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے میں جہنم میں چلا جاؤں، میں مجرم نہ رب کے نام بن جاؤں۔ اسی تو جناب کتنا حد کا
اسلحے کے زور پہ جناب، اسلحے کے زور پہ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ لوٹ مار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہاں پہ چوری ہوتی ہے، وہاں پہ چوری ہوتی ہے، وہ کون کرتا ہے؟ مسلمان ہی ہوتا ہے نا، چور مسلمان ہوتا ہے، کیوں جی؟ چور مسلمان ہوتا ہے، ہم اس کو مسلمان کہیں گے؟ بعض محدثین نے، مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جس وقت انسان زنا کا وقت جو گزر رہا ہے وہ کرتا ہے یا چوری کا وقت ہے، اس وقت وہ مسلمان رہتے ہی نہیں، یعنی اس کا ایمان اندر سے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر اس کے اندر ایمان ہوتا تو وہ چوری نہ کرتا۔ یہ بڑی اہم بات میں نے آپ کے سامنے کی، یعنی اس وقت وہ چور ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، جو زانی ہے وہ زانی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس پہ تو ایک طرف بس یہ ہے کہ یہ نبی کا امتی ہے، بس یہ گناہ کر کے بس توبہ کر لیتا ہے۔ ہمارے اعمال اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے گی، ہمارے اتنے اعمال اچھے نہیں ہیں، بس ہم نے نبی پاک کی سفارش کو دعا سے کیا ہے کہ ہم چلے جائیں، اور یہ دعا کیا کرو کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے نبی کی شفاعت اور ہمیں نصیب ہو جائے اور نبی کی سفارش نصیب ہو جائے۔ ہمارے کام اتنے نہیں ہیں۔ یہ بات ہے میرے بھائی کہ جناب اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا سکتے، یہ اسلام کا معیار ہے۔ تکن مومنا تو تم مومن بن جاؤ۔ چوتھی بات کرنے لگا ہوں، بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا کہ اگر تم پکے مسلمان بننا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ ہم اپنی اولاد کے لیے تو بڑا کچھ کرتے ہیں، اپنی برادری کے لیے تو بڑا کچھ کرتے ہیں، جانے تک دے دیتے ہیں، سب کچھ قربان کرتے ہیں، لیکن فرمایا یہ تو آپ کے رشتہ دار ہیں، لیکن آپ کے بھائی وہ ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ جو تو ہمارا برادری بھائی ہے اس کے ساتھ تو ہم سلوک کریں گے، لیکن جو اسلامی بھائی ہے اس کے ساتھ کس نے سلوک کرنا ہے؟ اس کا درس کس نے دیا ہے؟ اس کا درس بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ میرے بھائیوں، یہ قومیں، یہ برادریاں کل قیامت والے دن کام نہیں آئے گی، اور یہ ہمارا معیار بھی نہیں ہے، بلکہ جو بندہ پرہیزگار ہے، جو تقوی دار ہے، وہ بندے کا معیار ہے۔ کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں بھی اور نبی پاک کے ہاں بھی۔ جو زیادہ پرہیزگار ہے وہ عبادت گزار ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب ہم اس کو معیار سمجھتے ہیں کہ جناب جو ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، چودھری صاحب ہے، وڈیرا ہے، وہ معیار نہیں ہے، یہ ہمارا معیار ہے، ہماری عقل کے حساب سے معیار ہے۔ ہم کسی چودھری کو کتنا پروٹوکول دیتے ہیں، جو زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، اس کا پروٹوکول دیکھیے، ایم پی ایم ایل اے کا پروٹوکول دیکھیے، اور جو حافظ قرآن ہے، جو عالم ہے، اس کی قدر کتنی ہے، اس کا پروٹوکول کتنا ہے۔ یہ ہم نے اپنی عقلوں کے حساب سے عبادتیں بھی بنائی ہیں اور عمل بھی ہم اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہی تو جو باتیں ہیں میں آپ سے یہ نکالنا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ چھوڑیں، اپنے معاملات صحیح کریں گے تو آپ عبادت گزار بن جائیں۔ جناب ہم اپنے لیے کیا کیا چیزیں پسند کرتے ہیں؟ جناب میرا سوٹ ہوئے ایویں نہ ہوئے کہ دیا تجھے نہ پایا ہو، میری جوتی ہوئے اس طرح بھی ہوئے کہ تجھے نے نہ پائی ہوئے۔ میں جدو فروٹ لین جانا تو میں سبزیاں لے لوں یا فروٹ والے لوگ کی آنا تھلو نہ پائیں اس کو پائی، یہ فطرت ہے جناب، یہ فطرت ہے۔ جب جوتے والی دکان پہ جاتا ہے تو اوپر نظر ہوتی ہے، یہ بندے کی فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے، یہ اس کی اپنی خواہش ہے، اس کی اپنی پسند ہے۔ یہی پسند جو ہے اپنے بھائی کے لیے کریں، یہ نہیں کہتا کہ ایک جوتی ہوتی اپنی لوگوں دیکھنا آدمی ہو، نہیں یار، اس کا آخری حصہ تھوڑا سا حصہ اپنے بھائیوں نیکی آپ کریں اس طرح کی کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہو سکتی ہیں۔
میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پہ، ایک ٹیچر ہے جس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی، لیکن وہ اس کے پاس ایک گاڑی ہے، جناب آپ کے دونوں سے وہ بانڈ ہو جاؤ پر توجہ کیجیے گا، مثال دینے لگا ہوں کہ آپ نیکی کس طرح کر سکتے ہیں۔ وہ گاڑی پہ اس کے پاس اس طرح کیا کہ وہ سواری کی ہے، کار سمجھنا، وہ وہاں پہ کچھ لوگوں کو بٹھائے، وہ پیسے اس کے پاس آئیں، اس نے جانا تو ہے لیکن وہ جو پیسے اس کے پاس آ گئے ہیں وہ پیسوں سے کوئی چیز لے اور یتیم بچوں کو لے، جانا تو اس نے ہے لیکن ساتھ میں یہ تو میں نے ویسے فیصلہ بتایا نا، کوئی بندہ اسلام آباد سے آتا ہے تو کتنا سفر بن جاتا ہے، تو کتنا کرایہ آ جاتا ہے، ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ کئی دنوں کا کام ہے، بندہ جاتا ہے ساتھ میں وہ جو کرایہ ہے وہ اس نے کسی کام پہ نہیں جانا تو اس نے ہے، لیکن وہ پیسے جب اس کے پاس آئیں اس سے کوئی چیز ہو تو وہ کسی یتیم کو دے۔ نیکیاں ہو سکتی ہیں، کہتے ہیں مولوی حل نہیں بتاتے، میں آپ کو حل بتا رہا ہوں، آپ کرنے والے بنے، کریں تو صحیح۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو چیزیں آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے عمل کر کے بتایا ہے، بلکہ صرف انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کیا ہے۔ جناب حضرت عمر بن عاص یہ مصر کے فاتح ہیں، جناب خیمہ لگایا ہوا ہے، اب خیمے کو اکھیڑنے کی باری آئی تو دیکھا کہ ایک کبوتری ہے کہ اس نے وہاں پہ انڈے دیے ہوئے ہیں، اس کو اکھیڑا نہیں ہے بلکہ کہا کہ ہم دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، دو سپاہیوں کو وہاں چھوڑا کہ جب تک اس کبوتری سے یہ جو انڈے ہیں بچے نہ نکل جائیں خیمے کو نہیں اٹھے، اور ہم تو خود گراتے ہیں۔ میں آپ کو دور اندیش کی باتیں بتا رہا ہوں، بڑی دور کی باتیں بتا رہا ہوں کہ جس نبی نے ہمیں جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک بتایا ہے وہ انسانوں کو کیوں نہ بتایا ہے، ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ آج اگر سب سے زیادہ سستی عزت ہے تو وہ انسان کو، اگر سب سے زیادہ سستی جان ہے تو وہ انسان کی جدا کوئی مول نہیں ہو، ایسے کوئی مار دی تو مول کوئی مول۔ جناب اگر میں آپ کو بتاؤں تو یورپ کنٹری میں اگر کسی جانور کو سڑک پار کروانی ہو تو وہ راستہ روک دیتے ہیں، جانوروں کے ساتھ، تو ہم تو جان بوجھ کے جناب نہیں بات۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ نبی پاک کی حدیث ہے کہ اگر تم مومن اور مسلمان پکے بننا چاہتے ہو تو میری اس حدیث پہ عمل کرو۔ یہ 5 جو باتیں میں نے آپ کو بتائی، لیکن ہم اپنی خوشیوں کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں۔ جس کام میں میرے بھائیوں اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کامل اور پورا تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم آج کسی بچے کی ہم شادی کرتے ہیں تو وہاں پہ کیا کیا جو کام ہم کرتے ہیں، ناچ گانے سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو مجھے بتائیے اس سے رب راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ تو جن شادیوں پہ میرے بھائیوں یہ کام ہوتے ہیں وہ پوری بھی نہیں پہنچتی، یعنی وہ توڑ تک شادیاں اس طرح کی نہیں پہنچتیاں، بے برکتی ہوتی ہے کہ جناب جب جس شادی میں رب کو ناراض کیا ہو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہی بیٹا باپ کے مار رہا ہوتا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں 4 دن نہیں گزرتے شادی جناب ٹوٹ جاتی ہے، جس کی بنیاد ہی غلط ہے۔ ساہیوال کے علاقے میں ایک بندے نے شادی کی اپنے بچے کی، اس کا کھیت تھا تو وہ پیسوں کو پتہ کس طرح اڑاتا، کنویں کے پاس آیا اور یوں پیسے پکڑتا اور اس میں فائر میں ڈالتا، پیسوں میں فائر ڈالتا، ٹھیک ہے، اور وہی پیسے جو ہے وہ کنویں میں ڈالتا، ساتھ ساتھ ڈالتا جا رہا، اتنے پیسے اس نے ضائع کر دیے شادی میں۔ یہ اس کی خواہش ہے،
یہ خواہش دیکھیں، رب کو ناراض کر رہا ہے، اور جناب جب شادی ہو جاتی ہے تو بیٹا پاگل بن جاتا ہے، وہی بیٹا کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اسی کنویں میں وہ چھلانگ لگاتا ہے۔ بیوی بھی چلی گئی، تھوڑے عرصے بعد جناب خود بھی پاگل ہو جاتا ہے اور جناب مر جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن کاموں میں ہم اللہ کو ناراض کریں گے وہ کام صحیح نہیں ہو سکتے۔ یہی بات آج کا جمعے کا خلاصہ سمجھا۔ میں آپ کو ایک قریب کا واقعہ بتاتا ہوں، بالکل قریب کا، اور ہمارے میں نے کاموں کی میں پڑھایا ہے، کاموں کی کا بندہ تھا جس کا اپنا سیلر تھا، اپنی اس کی فرم تھی ساری۔ جب وہ اپنے مزدوروں سے دوسروں سے سلام لیتا تو یوں لیتا ایسے، تو بندوں نے کسی نے کہا کہ سر جی آپ ایسا کام نہ کیا۔ ایک ٹائم آیا میرے بھائی، اس کے ساتھ اس طرح کا فراڈ ہوا کہ جناب وہ سب کچھ بیچنا پڑا اور مزدور بنا۔ تو پھر کسی نے بتایا کہ یہ جو تیرے پہ مصیبت آئی ہے اس وجہ سے آئی ہے کہ تو رب کو ناراض کرتا تھا اور تکبر کرتا تھا اور نافرمانی آپ نے کی۔ اس نے توبہ طائب کی، پھر جناب وہ مزدوری کرنے لگا، پھر اس کے بعد کرتے کرتے وہ منشی بنا، منشی بنتے بنتے پھر اس کا ایک وہ سیلر بنا۔ یہ کاموں کی خبر۔ رب جو ہے وہ دکھاتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو لوگوں کو دیکھ دیکھ کے۔ یہ نہیں ہے کہ تم دیکھو تو تم یہ سمجھو کہ یہ میرے ساتھ معاملہ پیش نہیں آ سکتا ہے میرے ساتھ۔ یہ چوتھی نصیحت میں نے آپ کو بتائی ہے۔ آخری بات، آخری نصیحت یہ کی، فرمایا کہ تم زیادہ نہ ہنسنا، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں میرے بھائیوں، لوگ سارے اسی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ٹھٹھا ہے، مذاق ہے، بس یہی کوشش کرتے ہیں کہ میری وجہ سے جناب مجلس میں رونق لگ جائے، میں ہنساؤں۔ نہیں، فرمایا کہ من ضاحک ضحک، کہ جو ہنسے گا وہ ہنسا جائے گا۔ لہذا اپنے دلوں کو بیدار کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے دلوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں؟ قرآن کی زیادہ تلاوت کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ تہجد کا اہتمام کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ مسکین اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ اور چوتھا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ یہ چار کام آپ کریں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ مردہ نہیں ہوگا بلکہ بیدار ہوگا۔ میرے بھائیو، آج ہمارا قیام اللیل نہیں ہے، تلاوت نہیں ہے، قیام نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کہ جب سے رمضان گزرا ہے کتنی بار آپ نے قرآن کی تلاوت کی؟ کتنے سپارے آپ نے پڑھے؟ کتنے قرآن آپ نے ختم کیے؟ ہم نام کے تو مسلمان ہیں، اور اگر دین کی کوئی بات آپ سے کر لے تو مفتی آپ سے بڑا کوئی نہیں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام صالح ہے، جناب ان کا معمول یہ تھا، ساتھ میں ان کو دو بیٹے ہیں، کہا کہ ہم روزانہ یہ معمول بنائیں کہ ہم کیا کریں کہ چار ہم لوگ ہیں اور تہائی چار حصے رات کے، فرمایا کہ ایک حصے میں قرآن پڑھوں گا، حضرت صالح کہتے ہیں۔ دوسرے حصے میں کہا کہ وہ بھی حافظ قرآن ہے، ان کی بیوی آپ پڑھیں گے، اور آخری حصے میں کہا کہ وہ میرے بیٹے وہ بھی حافظ قرآن ہے، آپ نے پڑھنا ہے۔ فرمایا کہ ہم یہ ترتیب بنا لیں کہ ہم روزانہ رات کو ایک قرآن مکمل کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو حضرت صالح ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، مر جاتے ہیں، تو پھر ان کی بیوی کہتی ہے کہ میں اپنے خامد کا جو معمول ہے وہ توڑ نہیں سکتی۔ کہا کہ ہم اس طرح کریں گے، قرآن کی تلاوت اس طرح کریں گے کہ کچھ حصہ میں پڑھوں گی اور کچھ حصہ میرے بیٹے آپ نے پڑھنا ہے۔ کچھ دیر گزرتی ہے، وہ بیوی بھی فوت ہو جاتی ہے، اب جناب دو بیٹے رہ جاتے ہیں، ان کا نام، ایک کا نام علی ہے اور ایک کا نام حسن ہے۔ کہا کہ بھائی ہم اپنے ماں باپ کی وہ جو ترتیب ہے وہ ہم ختم نہیں کریں گے،
آدھا حصہ آپ نے پڑھنا ہے رات کو، آدھا حصہ میں پڑھنا ہے۔ جناب اسی طرح معمول رہتا ہے، بھائی ایک فوت ہو جاتا ہے، ایک بھائی رہ جاتا ہے حسن، پھر جناب وہ ساری رات جو ہے وہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کو مکمل۔ کون ہے ہم میں سے جو قیام اللیل کرتا ہے، رات کو تلاوت کرتا ہے؟ مجھے بتائیے۔ گپوں میں ہماری رات گزرتی ہے، موبائل پہ رات گزرتی ہے، لیکن یہ لوگ دیکھیے جناب، ہم فرضوں کا اہتمام نہیں کرتے تو ہم نفلوں کا کیا کریں؟ جناب ہم اپنی بیوی کو کتنے کتنے مہنگے سوٹ لے کے دیتے ہیں، ان کی ہر بات مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، لیکن ہم نے کبھی اسے کہا ہے کہ یہ فرض نماز تم نے پڑھنی ہے، یہ قرآن کی تلاوت تم نے کرنی ہے، بچوں کو قرآن کروانی ہے، اور بلکہ یہ رب کا فرمان ہے، کہا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یہ حکم دیا کہ تم کیا کیا کرو کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیا کرو۔ لیکن آج ہماری ماں بہنیں دیکھیں، اگر بیٹی ہے تو اس کے پاس علیحدہ موبائل ہے، بیٹا ہے تو اس کے پاس علیحدہ موبائل ہے، جناب وہ اپنے کمرے میں ہے، وہ اپنے کمرے میں ہے۔ یہ حالات کیوں جی؟ آج ایسا نہیں ہے؟ ہمارا نوجوان تباہی کے دہانے پہ نہیں ہے، ساری ساری رات گزر جاتی ہے اس کے مجازی میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے نوجوانوں کا بھی خیال کریں، اور یہ باتیں جو ہیں اپنے نوجوانوں کو بھی بتائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں۔ اس لیے میں نے یہ 2 جمعے آپ پہ لگائے ہیں، اسی لیے کہ یہ باتیں بڑی اہم ہیں۔ یہ 5 چیزوں پہ آپ نے عمل کرنا ہے، آپ ان 5 چیزوں کو دہرا لیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ پہلی چیز کہ حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہے، دوسری یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تیسری یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس میں سلوک کرنا ہے، چوتھی یہ ہے کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور پانچویں اور آخری نصیحت یہ ہے کہ زیادہ حصہ نہیں ہے، مسکرانے کی بات نہیں ہے، کہہ کے لگا کے یہ محفلیں نہیں سجانی ہے، ٹھیک ہے؟ منزاہی کا سودی کا، کیونکہ جو ہنسے گا وہ ہنسا جائے گا۔ ان 5 چیزوں پہ عمل کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔